بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی دلائق اللہ احکم الحاکمین مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مبارکہ ہے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام دلائق سرور کائنات فخر موجودات ہادی اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امام اعظم اور کل کائنات دے قائد اعظم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انسان دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ جب تک روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ اور ناطہ قائم ہے، اتنی دیر تک ایک زندہ انسان تسلیم کیتا جائے گا۔ جب روح اور جسم دا آپس دے اندر رابطہ منقطع ہو گیا تو انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیتا جائے گا۔ روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان دا نام جسم دا نام ہے، انسان دی پہچان جسم دی پہچان ہے۔ انسان دا جو تعارف ہے وہ انسان دے جسم دا تعارف، انسان دا جو منصب ہے وہ انسان دے جسم دا منصب ہے، اور انسان دا جو رشتہ ہے وہ انسان دے جسم دا رشتہ ہے۔ اے جسم ایک باپ ہے، اے جسم ایک بیٹا ہے، انسان دا جسم ایک بھائی ہے، اور انسان دا جسم ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے۔ انسان دا جسم ایک امام ہے، انسان دا جسم ایک خطیب ہے، اور انسان دا جسم ایک نمبردار ہے، ایک چودھری ہے، ایک مزدور ہے، ایک کسان ہے۔ انسان دا جسم ایک ملازم اور آفیسر دا جسم ہے۔ یہ تمام تر سابق لاحق تعارف پہچان ہے انسان دے جسم دا، لیکن اس جسم دی روح تو بغیر ایک ذرہ بھی حیثیت نہیں۔ دیکھو نا، اس جسم دا ایک نام ہے، یہ ایک عہدہ ہے، منصب ہے، اور یہ رشتہ ہے۔ جڑے میں رشتے تو انہوں گنا کے دسے، پہلے بیٹا ہے، پھر باپ ہے، اور یہ بھائی ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ تمام رشتے نے جسم دے، لیکن ہیں کدوں تک؟ جدوں تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے۔ روح نکلن دی دیر ہے، اے وجود چار پائی تے پیا ہوئے گا، تے پیچھے آن والے ہیں جو کسی نے نہیں کہنا کہ ابا جی کتھے نے، کسی نے نہیں کہنا، باپ نے نہیں کہنا میرا بیٹا کتھے ہے، بھائیاں نے نہیں کہنا بھائی جان کتھے نے۔ جدوں روح اس جسم چو نکل گئی نا، یہ کوئی رشتہ نہیں پکاریا جائے گا،
بلکہ ہر رشتہ دار اس وجود نو میت کہہ کے پکارے گا. میت کتھے آ؟ میت لے آندی ہے کہ نہیں؟ میت اٹھائی ہے کہ نہیں؟ میت جناز گاہ تک پہنچائی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کوئی رشتہ یہ روح تو بغیر پکاریا نہیں جائے. اگے سنیے، اس جسم نو کھانا چاہیے، انہوں غذا دی ضرورت ہے، انہوں پانی چاہیے، اس جسم نو مکان چاہیے. مکان دے اندر ایک کمرہ، کمرے دے اندر ایک بستر، اور گرمی تو بچاؤ واسطے پکھا تینوں اے سی چاہیے، اور اگر سردی ہے تو سردی تو بچاؤ دے اسباب چاہیے. یہ تمام تر ضروریات نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادو تک جدوں تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے. روح نکلن دی دیر ہے، نہ انہوں کھانا چاہیے، نہ انہوں پانی چاہیے، نہ انہوں لباس چاہیے، نہ انہوں رہائش چاہیے، نہ انہوں گڈیاں چاہیے نے، نہ انہوں پکھے دی ضرورت، نہ انہوں ہیٹر دی ضرورت. تمام تر ضروریات نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادو تک جب تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے. اور اس جسم دے نال گھر والے کنا پیار کرتے ہیں، کنا انتظار ہے، اور کتنی فکران اس جسم دیاں گھر والیاں نو. لیکن میرے عزیزو، یہ سب کچھ ہے ادو تک جدوں تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے. اللہ دی قسم، ادھر گل سنو میری گفتگو دا نچوڑ جے. جدوں اس وجود دے وچوں روح نکل جانی ہے نا، ساڈے گھر والیاں نے آ جڑے محبتاں نچھاور کردے نے نا، جڑے انتظار کردے نے، پیار کردے نے، عقیدتاں لٹاندے نے اور محبتاں نچھاور کردے نے، اللہ دی قسم جدوں اس وجود نے روح تو بغیر گھر وچ جانا ہے نا، انہاں گھر والے آ جڑے اپنے گھر والے نے نا، انہاں ساڈے گھر والیاں نے اس جسم نو روح تو بغیر ایک دن بھی گھر وچ رکھنا گوارا انہوں کہنا کڈو کرو، جا کے قبر دے گڑے دے اندر اتار کے چھپا کے اتنے مٹی پا جو، یہ بھی عزت بچے، ساڈی بھی عزت بچے، گھر پیار رہے گا، جسم پھل جائے گا، بدبو تے تعفن پھیلے گا. لہذا جلدی دے نال پردہ پا کے انہوں دفنا کے آ جائے. اس جسم نو روح تو بغیر گھر والیاں نے نہیں ایک دن گھر وچ رکھنا گوارا نہیں کرنا. تو ساری حیثیت کا دی کو بات سمجھ آ رہی؟ ساری حیثیت روح دی، روح تو بغیر آج اتنے وجود نے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. چند اجسام دنیا تو ایسے وہ گزر چکے ہیں جنہاں جسماں دی الگ حیثیت سی، روح دی الگ حیثیت. اللہ نے زمین نو کہا ہے، اے زمین تیری فطرت ہے، جدو تیرے اندر کوئی جسم آئے تو انہوں کھا جانی، تو اس جسم نو گاڑ دینی ہے، مٹا دینی ہے، وہ نام و نشان مٹ جاندہ ہے. لیکن اے زمین میں تیرا رب تینوں آرڈر دے رہے ہیں، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اے زمین جب تیرے اندر کسی نبی کا جسم آئے تو میں تیرا رب تجھے حکمن کہہ رہا ہوں اس جسم کو مٹانا نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. نبیوں کے جسموں کو کھانا میں رب نے اے زمین تیرے اوپر حرام کر دیا. وہاں جسموں کی الگ حیثیت تھی، روحوں کی الگ حیثیت. لیکن آج جڑے ساڑھے جسم نے نا، کسی بندے نے پتہ نہیں کس روچ بیٹھ کے کہہ دیتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یہ تو پتہ نہیں اس معیار دے غلام بھی بنے یا کہ نہیں. کفن تو کیا جسم دا بھی نشان رہنا کہ نہیں. کفن میلا نہیں ہوتا. وہ جسم دنیا تو ٹر گئے جنہ جسمانو اللہ نے زمین نو حکم دیتا سی زمین انہ جسمانو کھانا. حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تیرے اوپر حرام ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا. اس لیے حضرات اس جسم دی روح تو بغیر کوئی حیثیت، یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ پیغام پھر نوٹ کرو جڑا پیغام لے کے آئیں. جس جسم دی روح تو بغیر حیثیت کوئی نہیں، اس جسم دیاں ضروریات پوریاں کرنے واسطے اتنیاں فکراں
کہ انسان سمجھتا ہے کہ دن جڑا نا وہ 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے کا ہوتا تو میں کمائی جانا. کیوں؟ جسم نو لباس اچھا مل جائے, جسم نو رہائش اچھی مل جائے, جسم نو غذا اچھی مل جائے. جس جسم دی روح تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں. اس جسم دیا اتنیاں فکراں اور جڑی روح دی ساری حیثیت ہے اس روح دی کیوں جی اس روح دی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے. اللہ روح دیاں ضروریات پوریاں کرن دی توفیق عطا فرما چاہے. روح دیاں ضرورتاں جڑی روح دی ساری حیثیت ہے اس روح دیاں عام طور تے ضروریات دا پتہ ہی نہیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت ہے. آؤ سنو ذرا, میں 4 انشاءاللہ تواڈے سامنے روح دیاں ضرورتاں بیان کرنیاں نے. اللہ انہاں نوں سن کے سمجھ کے سانو عمل کر دیاں روح دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دی توفیق عطا فرما چاہے. آمین اچھی کہہ لو. مینوں پتہ ہے تسی بڑے رسے ہو میرے نال. آمین آمین. ہاں جی, اللہ دا لاکھ شکر ہے, اللہ نے پہنچا دیتا ہے الحمدللہ, وعدہ پورا ہو گیا. تو ورنہ میں بڑا مایوس ہو گیا سا موٹر وے تے, بڑی پریشانی گڈی دی وجہ تو مسلسل بارش شہو پرے نکلے, بارش بھی کہے کہ میں اج ہی ہوں تو گڈی بھی خراب ہو گئی, بڑی دقت پریشانی. تو پھر اللہ نے کرم کیتا ہے, میں چور سا پریشان ہو رہے تھے, میں دعا کرو اللہ فضل کر چھڑے گا الحمدللہ. تو اللہ نے تہاڈی زیارت دا موقع نصیب کیتا ہے. اس ملاقات نو اللہ میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنا چھڑے. لیکن ذریعہ بنے گی جے پوری توجہ نال میرا پیغام سنو. روح دی سب تو بنیادی ضرورت ہے غذا. کی ضرورت ہے؟ غذا. جسم غذا تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے تے روح کیویں غذا تو بغیر کام چلے گا روح دا؟ جویں جسم واسطے بنیادی ضرورت ہے نا غذا, ایویں روح واسطے بنیادی ضرورت ہے غذا. اور مماثلت اتنی پیاری ہے کہ جتھوں جسم بنے ہے جسم دی غذا بھی اتھوں بنی, تے جتھوں روح آئی ہے روح دی غذا بھی اتھوں آئی ہے. کہو سبحان اللہ. جسم کتھوں بنے ہیں؟ بولو. مٹی چوں بولنا ہے, مٹی دے ٹھیلے بن کے نہیں لینا. جسم کتھوں بنے ہیں؟ مٹی چوں. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معنی پتہ کی معنی ہے؟ سبحان اللہ دا بولو کی معنی ہے؟ اللہ پاک ہے تے تانوں کدا چاکا ہے اللہ دی پاکیزگی بیان کرن تو محبت نال قرآن سن کے کہو سبحان اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سبحان اللہ سبحان. فرمایا مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ, پانی دے قطرے تو گاڑا خون, گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا, گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں, پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھائے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور کہتے میرا مالک انج اعلان کر رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. مٹی دے چند ذرے. حضرت انسان یہ ہے تیری ابتدا, یہ ہے تیرا آغاز, یہ تو تیرا مڈ بجے. من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام
الارحام اے ماں دے پیٹ دا جہان اے ماں دے پیٹ دی دنیا ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم پھر ماں دے پیٹوں اگے دنیا ور ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج سبحان اللہ. مٹی دے چند ذرے یہ تو پانی دا قطرہ بھی ہو جڑا ناپاک ہے. حضرت انسان تیرے کپڑیاں نو لگ جائے تو اپنے آپ نو پلید سمجھنا ہے ناپاک سمجھنا ہے عبادت تو ریاضت نہیں کر سکدا. اس پانی دے قطرے نو میں رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال گاڑا خون بنایا. گاڑے خون چوں پھر گوشت دا لوتھڑا اس گوشت دے لوتھڑے چوں پھر ہڈیاں پھر تیری تصویر بنائی تیری شکل و صورت بنائی تیری احسن تقویم فرمائی. حضرت انسان تو دنیا دی زینت بن گئے. ہن ذرا غور کرے آجے انسان بنیا مٹی چ. میں جڑی میرا یہ مضمون نہیں لیکن میں جڑی بات دی توجہ دلا رہا غور کریو. انسان بنیا مٹی دے وچ. میں قربان جاواں رب کائنات دی کاریگری اللہ دی قدرت دا شاہکار بن گیا. ہن انسان دی غذا بنی تے او وی انسان بھی مٹی چوں تے غذا بھی. فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اساں جو زمین چو تواڈے واسطے پیدا کیتے او کھایا جے جو حلال ہوئے جو پاک ہوئے. حرام نو منہ لاؤنا حرام دے نیڑے نہیں جانا. میں رب نے تیری غذا پاک بنائی میں تیری غذا صاف ستھری بنائی. میرا وعدہ سی ورزقکم من الطیبات میں پاک چیزاں جو تیریاں روزیاں دا انتظام کر دیاں گا. گند مند نہ کھایا کر گندیاں چیزاں نہ پیا کر بدبودار پانی نہ پیا کر گند مند نہ کھایا کر. اساں تیری روزی پاکیزہ چیزاں دے وچوں تیرے واسطے انتظام کر دیتے. اور میرا مالک اعلان کر رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فرمایا بندے آ جدوں کھان لگنے روٹی تیرے سامنے ہے لقمہ توڑ کے منہ وال لے کے جانے. فرمایا ایتھے غور کر ایتھے بریکاں لگا ایتھے نظراں دوڑا ایتھے ذرا پورا مشاہدہ کر. اے جیڑی روٹی کھان لگے ہیں منہ وچ پان لگے ہیں اے تیرے تک پہنچی کیویں آ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا کیویں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. سارا کچھ کھائی پی جاندے ہو کہو سبحان اللہ. فرمایا آسمان تو کیویں پانی اتارے ہے زمین دی تیج پہنچایا پھر زمین دا سینہ پھاڑ کے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. تیرے واسطے کس انداز دینا زمین چو ترکاریاں پھل فروٹ میوے باغات تیرے واسطے اساں زیتون تے کھجور دا انتظام کیتا ہے. فرمایا بندیا تیرے رب نے تیرا وجود بھی بنایا مٹی چو تے جسم دی غذا بنائی تے ہو بھی غذا بھی مٹی چون. گل سمجھ آ گئی جی. ہن اگلی گل سنو. روح جسم جتھوں بنے جتھوں جسم آیا جتھوں جسم بنے اتھوں جسم دی غذا بنی تے جتھوں روح آئی ہے روح دی غذا بھی روح کتھوں آئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قرآن نال دل لگائی جاؤ. اللہ قرآن نو ساڑے دلاں دی بہار بنا دے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب تو انو آ کے پوچھ دینے روح کی چیز تو انو سوال کر دینے سونے روح دے بارے، انہوں کہہ دے ہو روح میرے رب دا امر ہے، روح میرے رب دا آرڈر ہے، روح اللہ دا حکم ہے، تے رب دا امر آیا آسمان تو، اللہ دا امر آیا اللہ دی طرفوں، روح رب دا امر ہے، جتوں روح آئی اتوں ہی روح دی غذا آئی، روح رب دا امر ہے، رب دا امر آیا آسمان تو اللہ دی طرفوں، تے روح دی غذا بھی آئیے آسمان تو اللہ دی طرفوں۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، لوگ کہندے نے موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، میں کہنا جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن سنو تی چک والے ارتا گرتے باسیو سرگوتا دے روشن ضمیرو، موسیقی روح کی غذا ہے لیکن موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی تندرست و توانا روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی پاک شفاف اجلی اور مہکی روح کی غذا نہیں، موسیقی گندی روح کی غذا ہے، موسیقی ناپاک روح کی غذا ہے، موسیقی کمزور روح کی غذا ہے، موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، پاک اور تندرست روح کی غذا عرش والے رب کا قرآن ہے۔ پاک روح دی غذا کی یہ بولو، جتوں روح آئی تے روح دی غذا بھی، کیوں جی روح دی غذا بھی اتھوں آئی، ادھر توجہ کرے آجے سونا نہیں، ادھر دھیان کرے ہو میرے وال، جتوں روح آئی اتھوں روح دی غذا آئی، روح آئی آسمان تو، روح دی غذا آسمان تو، روح اللہ والو، روح دی غذا بھی اللہ والو، میں قربان جاواں روح رب دا امر ہے، روح دی غذا بھی رب دا امر ہے، روح رب دا خاص ہے، روح دی غذا بھی رب دا خاص ہے۔ حضرات روح بھی اللہ پاک سبحانہ و تعالی دی ذات دی طرفوں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اسا اپنی طرفوں روح پھونکی۔ حضرات روح رب کائنات دا او امر ہے جنوں کدی موت نہیں، روح نے بھی ہمیشہ رہنے، انسان دا جسم مر جاندا ہے، موت جسم نو آندی ہے، روح نو موت، جسم ٹر جائے گا قبر وچ تے روح جے نیک ہے نا، ان الابرار لفی علیین، اور دوسرے مقام تے ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی علیین، اور اسی طرح دوسرے پاسے روحاں دا جڑا برا انجام ہے نا او دے بھی دو نام رکھے گئے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَہِیم لَفِی سِجِّین۔ اگر روح پا کے جنت دے اندر ایک الماری، ایک سیف پورشن جنت تا ایک بڑا خوبصورت رکھنا ہے، پاک روحاں او دے جمع کر دیتیاں جان گیاں، محفوظ کر دیتیاں جان گیاں، سیو کر دیتیاں جان گیاں۔ اگر روح گندی ہے، ناپاک ہے، بری ہے، جہنم دے اندر ایک گڑھا ہے یا جہنم دا ایک پورشن ہے، گندی روح نو دے اندر سیو کر دیتا جائے گا۔ جسم قبر وچ، روح نو موت نہیں، روح قیامت دا فیصلہ، قیامت دا دن آن تو پہلو اپنی منزل تے پہنچ جائے گی۔ اللہ اپنی رحمت دے نال روحاں دیاں اللہ سانو ضروریات پوریاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ہن آؤ وقت پیچھے تھوڑا رہ گیا، میں پیغام مکمل کرنے، حضرات بڑی توجہ چاہواں گا۔ روح رب دا امر، رب دے امر نو فنا نہیں، اللہ دے حکم نو فنا نہیں، اللہ دے حکم نو دی انتہا نہیں، اللہ دے آرڈر نو موت نہیں، اللہ دے امر دا اختتام نہیں۔ حضرات روح رب دا امر ہے، روح نو موت نہیں، روح دے فنا نہیں، روح دا اختتام نہیں، روح دی انتہا نہیں۔ ذرا غور کرے آجے تے جڑی روح دی غذا ہے، ادھر ویکھ کے میرے ویل ادھر ویکھیو، جڑی روح دی غذا ہے اونوں وی کدی فنا، سارے بولو انہوں کدی فنا، روح دی غذا دی انتہا نہیں، روح دی غذا دا اختتام نہیں، روح دی غذا نے مٹنا نہیں۔ قرآن رب دنیا تو اٹھا لے گا، ادھے حروف مٹا دیتے جان گے، لیکن قرآن
قیامت دے دن بھی آئے گا. میں اگے دسنا توجہ کریو. قرآن رب دی جنت دے اندر بھی مومنہ دے نال آئے گا. ادھر غور کرے آجے حضرات. روح بھی ہمیشہ رہے گی, روح دی غذا بھی ہمیشہ رہے گی, روح دی تگڑی غذا رب دا قرآن. حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون الذین. میں قرآن پڑھ لگا ذرا روحاں نو رجا لو. کہو ہاں سبحان اللہ. اللہ دی قسمیں روحاں بڑیاں لسیاں ہو گئیاں, روحاں بڑیاں ماڑیاں ہو گئیاں. اور اے آیت کریمہ جڑی آیت میں پڑھن لگا نا, یہ تواڈے سامنے بطور لیبارٹری سمجھ دیو, لیبارٹری رکھن لگا. ذرا اپنی اپنی روحاں چیک کروا لو کدی روح کتنی بیمار ہے, کیوں جی کدے دل دی کیا کیفیت ہے. اس آیت کریمہ نو میں بطور لیبارٹری پیش کرن لگے ہوں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ایمان والے ہیں نہیں ہو. اللہ جی کیڑے مومن نے؟ فرمایا جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جائے تے مومناں دے دل تازہ ہو جاندے نے. جدوں اللہ دے قرآن دی آیات پڑھیاں جان, قرآن سن کے ایمان زادتہم ایمانا. ایک وہ ہے جنہوں نے قرآن پڑھ کے, قرآن مان کے, کلمہ پڑھ کے بھی کہا الایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اسی کہنے ہیں نہیں, اتنے تانوں بھی غلطی لگی, تواڈے امام صاحب نو بھی غلطی لگی. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے مومن نے نا, مومن قرآن سن کے انہاں دا ایمان زادتہم ایمانا. حضرات جدا ایمان قرآن سن کے ود دے, قرآن سن کے جدے دل نو جلا مل دیے, قرآن سن کے جدا دل ترو تازہ ہو جاندے, انہوں مبارک ہوئے. لیبارٹری دے اندر او دی رپورٹ اوکے نیگیٹو, ہر چیز کلیئر ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال او دی روح نو اجلی تے مہکی پاک تے شفاف بنا چھڑیا ہے. تے جڑا قرآن سن کے تنگ ہوئے نا سوڑا پوے. رمضان دی پہلی رات اج تراویح پڑھی جائے گی. حضرات بندے بڑے ذوق شوق نال آوندے نے. مسجد جناب کھچا کھچ بھریاں نے پیاں. دوجی رات 50-50, تیجی رات ایک صف, چوتھی رات عشاء دے فرض پڑھ کے تے کانی اکھ کر کے ایک ایک کر کے نکلی جاندے نے. تے انہاں دے جان دا انداز پتہ کی ہوندا ہے, کاری جی ساڈے والوں بھی ترابیاں پڑھ چھڈیا جی. ہن ملان گے چاند رات نو پھلاں دے ہار لے کے, تہاڈا سوٹ, تہاڈا نذرانہ لے کے, محبت دے نال تحفہ لے کے آواں گے. حضرات قرآن سنیا مومناں دیاں اے کیفیتاں نہیں بندیاں جدی روح تگڑی ہے, جدی روح تندرست و توانا, جدی روح اجلی تے مہکی پاک داغدار نہیں. اس بندے دا ایمان قرآن سن کے ود دے, ایمان تگڑا ہوندا ہے. اور دلاں نو جلا ملدی ہے قرآن نال, روحاں نو غذا ملدی ہے قرآن نال, بیماراں نو شفا ملدی ہے قرآن نال. قرآن دلان دی جلائے, جے دل لگاؤ محبت دے موتی سمیٹو. قرآن روحاں دی غذائے, قرآن مشعل راہ, قرآن دستور حیات, قرآن منشور زندگی, قرآن کائنات دا سب تو کامیاب قانون, قرآن کائنات دا سب تو مکمل قانون ہے. حضرات زمین دے جس خطے تے نافذ کیتا جائے, آسمان تو رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے. زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیندی ہے. جس خطے تے قرآن نافذ ہو جائے وہ خطہ رحمتاں برکتاں دا حقدار بن جاندا ہے. جس وجود وچ قرآن آ جائے وہ وجود برکتاں تو محروم رہے گا. ایسا مکمل قانون, ایسا کمپلیٹ لا ہے قرآن. is the supremely successful law. قرآن ایسا کامل و اکمل قانون ہے. اللہ دی قسم مکمل دستور حیات, مکمل منشور زندگی. اور ایک دیسی جی گل سنو, قرآن حکیم ہے.
حکیم سمجھ دو حکیم، چلو طبیب کہہ لو، ڈاکٹر کہہ لو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء، قرآن شفاء ہے، حکیم ہے، نیم حکیم نہیں. اللہ دی قسم ہے قرآن کامل حکیم ہے. اے تجرباتی نسخے نہیں، اے آزمودہ نسخے نہیں، کامیاب نسخے نہیں، آزمائے گئے نسخے نہیں. اقبال نے کیا سی نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. انہاں قرآن پڑھیا تے اللہ نے ذلت و رسوائی دیاں پستیاں چو کڈ کے اوج سریا دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا. اساں قرآن چھڈیا، رب نے بلندیاں تے پہنچیاں نو ذلت و رسوائی دے گڑیاں دے اندر گرا دیتا. آزمودہ ہے، شک شبہ نہیں، پکی گل ہے. قرآن کامل و اکمل حکیم ہے. سارے دے گھراں چ ہے نا حکیم گھر وچ، تے اسی سارے بیمار ہے کہ نہیں؟ بیمار، جسمانی بیمار، روحانی بیمار، بے برکتیاں. کوئی جادو ٹونا لئی پھردا ہے، کوئی جناب کہندا کسی نے کچھ کر چھڈیا ہے، کیتا تو آپ ہے، کسی نے کچھ نہیں کیتا. جس گھر وچ قرآن ہوئے نا، جس گھر سورہ بقرہ پڑھی جائے، اوتھے کوئی بھی کچھ کر سکدا. کیوں؟ نبی پاک دی زبان تے یقین نہیں فرمایا جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے نا، شیطان جلی بسترا، ابلیس، جنات، شیاطین اپنا جلی بسترا گول کر جاندے نے. جنہ گھراں وچ قرآن پڑھیا جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، معوذتین پڑھیاں جان. نبی کریم علیہ السلام تے جادو ہو گیا نا. آج جڑیاں دو آخری صورتاں نے یہ اللہ نے اتاریاں، سبب نزول دا پتہ ہونا نا. جادو ہویا محبوب دے والاں تے 11 گڈا مار کے نا، 11 گرا لگا کے ایک کنویں دے اندر پتھر دے تھلے لکا کے رکھ دیتیاں. بڑی پریشانی. جدوں اللہ نے معاملہ حل کیتا، رب کائنات نے ساری گل دس دیتی. فرمایا اتھے والاں نو گنڈا دے کے جادو کرن والے نے کیتا ہے تے جاؤ کھولو تے ایک ایک گنڈ کھولی جائیو. آخری دوواں صورتاں دی ایک ایک عید پڑھی جائیو. 11 ہی ایتاں نے دوواں صورتاں دیاں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. 11 ہی ایتاں نے، ایک ایک عید پڑھی جائیو، ایک ایک گنڈ کھولی جائیو. انہاں دوواں صورتاں دی وجہ تو میں زمانے دا سب تو بڑا جادو تے دا اثر سائل کر دیا. روندی ہے دنیا، بیماریاں، جادو ٹونے، بے برکتیاں، نظر لگ گئی، کاروبار نہیں چلدا. حضرات اولاداں نافرمان نکل آئیاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا حکیم گھر وچ سی، سونیا تو حکیم نال رابطہ ہی نہیں کیتا، حکیم نال ناتا تے تعلق ہی نہیں جوڑیا. رب کائنات دی رحمت دا اعلان ہے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے کہہ رہا ہوں، جڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندا ہے، جڑا بندہ قرآن نو صبح شام جویں ناشتہ کردا ہے، جویں جناب لنچ کردا ہے، جویں ڈنر کردا ہے، دوپہر تے رات دا کھانا، جڑا قرآن نو جویں جسم نو غذا دیندا ہے، نال نال روح نو غذا دیندا جائے، اللہ بیماریاں مکا دیندا ہے. اور ساڈے بزرگ فرمایا کردے سن، قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے، قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے. اللہ دی قسم ازما کے ویکھیا جے صحیح. اج دے جمعے دا پیغام ہے جے میری روح دی غذا نہیں، رب دی رحمت ہے. اے انسان تیرے وال رب دا محبت نام ہے. اور جے میں اج دی زبان وچ لو لیٹر کہاں نا تے مینوں کوئی دے اندر کسی قسم دا جناب ہچکچاہٹ نہیں. اللہ دا بندیاں وال محبت نامہ، اللہ دی محبت دی چٹھی. اور ساڈے بزرگ تے بڑا چر پہلو ہی کہہ گئے، اے چٹھی آسمانی آ جڑی میرے سامنے کھلی ہے کتاب تواڈے گھراں وچ پئی، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے. اللہ حضرت شیخ القرآن دی قبر نو جنت دا باغ بنا. اور پیچھے جگہ دے ادھر توجہ میرے آپ پیچھے ویکھیا جی اے اگے پائی جائے بزرگ تھلے سر سٹ کے پے ادھر توجہ میرے وال محبت دینا. حضرات خطبہ جمعہ نیند آ جائے اٹھ کے اکھاں نو چھٹے مارن چ کوئی حرج نہیں، پر ستیاں جمعہ لنگانے چ حرج ہی حرج ہے. ستیاں نہیں لنگانا، چھٹے مار لو اکھاں نو توجہ کرے آج میں بڑا اوکھا پہنچے آج
ہن کالی تے نہیں تانوں کوئی اللہ خیر کرے. آؤ میرا پیغام مکمل ہون لگے. فرمانا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے, کلن والا اے دا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے, لوح محفوظ وچوں کلی الہیا, اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی. میں کیوں نہ قربان جاواں. فرمانا کھول کے کن سن لے میرے ویرا ہوئے تی چک دے اندر جمع ہونے والو, کھول کے کن سن لے میری بہنا نی, پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی, اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی. اج کل موت تیرے سر اتے آئی آ, اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ. پڑھ دے ہوندے ہو. میرے محبوب نبی نے فرمایا جدو راتی آسمان وال, گل سنے ہو, آسمان وال رات نو ویندے ہو نا تے تانوں چمک دے کی نظر آندے نے, راتی کے دنے. کیوں جی کئیاں نوں دنے دس دے, جدو قرآن چھڑنا ہے پھر دنے دسن گے. اللہ قرآن والا بڑا. فرمایا جی رات نو نگاہ اٹھایا آسمان تے ستارے نظر آندے. فرمایا آسمان والے جدو زمین وال ویندے نے نا, انہاں نوں او گھر ستاریاں وانگوں چمکدے نظر آندے نے جنہاں گھراں وچ رب دا قرآن پڑھیا جاندا. نبی کائنات دی زبان تے یقین کر کے قرآن نال دامن قرآن دا پکڑ لو, قرآن نال سچیاں یاریاں لا لو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تجربیاں دیاں روشنیاں چ گلاں کر رہا جے. قرآن اپنے یاراں نو کسے بھی میدان وچ ڈگن نہیں دیندا. قرآن کسے میدان وچ اپنے یار دی کانڈ لگن, اللہ دی قسم ہے قرآن نہیں جے ڈگن دیندا. اللہ دی رحمت دے نال, اللہ دا خاص ہے, اللہ دی صفت ہے, اے اللہ دی مخلوق نہیں, اے اللہ دی مخلوق نہیں, اے اللہ دی شان ہے, اے اللہ دی کلام ہے, اللہ دی کلام ہے. جنہوں قرآن دیاں یاریاں نصیب ہو جانا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب دی وجہ تو, اس کتاب دی وجہ تو اللہ لوگاں نو پستیاں تو اٹھا کے بلندیاں عروج تے پہنچا دیندا ہے, اور اس کتاب نو چھڑ دین دی وجہ تو اللہ اچیاں نو ذلیل رسوا کر دیندا ہے, ڈگ تے ڈیگ دیندا ہے. قرآن نو چھڈن والا ڈگ پیندا ہے, قرآن نو پکڑن والا ڈگیا بھی اٹھ پیندا ہے. قرآن اللہ دی رسی ہے. کیوں جی قرآن کی ہے؟ قرآن حبل اللہ, اللہ دی رسی. اے او رسی ہے جدا ایک سرا کدے ہاتھ وچ, اللہ دے ہاتھ وچ. تے جڑا بندہ دوجا سرا پھڑ لے, جڑا بندہ او رسی پھڑے جنوں دوجے پاسیوں رب نے پھڑیا ہے, تے اس پاسیوں اے بندہ پھڑ لے, ایمان نال دسو کتے ٹہ سکدا ہے, کتے ڈگ سکتا ہے, کتے گمراہ ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اپنی اپنی دکانداریاں بند کر کے اس کتاب نال ساڑے جڑ جاؤ. نبی کائنات نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو نا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ, پہلی چیز کیڑی ہے, وسنت رسول ہی, اور دوسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ ہو سکتے, بات دوجے پاسے نہ نکل جائے. آؤ گل مکمل کر رہے ہیں, توجہ میرے بات. جیڑا قرآن نو پڑھدا ہے نا, قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے تے بولو بھوک بھی مکا دیندا ہے. اللہ دی قسم ہے جیڑا قرآن والا بن کے, قرآن والا ہو کے لوگاں دے سامنے تلی کرے, لوگ آندے نے آؤ حضرت صاحب بیان کرو, قرآن سناؤ, تقریر کرو. یہ پہلو کہنا دیو گے کی, کنے کو دیو گے, کیوں جی انہیں کیا جن نے پچھلی واری دیتے سن, انہیں کیا ادوں گڈی چھوٹی سی. اللہ دی قسم قرآن والا ہو سکتا, انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں. قرآن بھوک نہیں رہن دیندا, قرآن دکھ
نہیں رہن دیندا. حضرات توجہ, قرآن پاک نو پکڑن والا دنیا دے اندر نہیں جے ڈگدا. قرآن اپنے یار نو کسے میدان وچ کلیاں نہیں رہن دیندا. حتیٰ کہ جدوں زمانہ الگ ہو جائے گا, بندہ کلا ٹر جائے گا قبر دے گڑے دے اندر, محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن قبر وچ بھی اپنے یار نو کلیاں. اللہ دی قسم یقین کر لو, قرآن قبر وچ بھی اپنے یار نو کلیاں نہیں جے چھڈدا. اور جدوں کل میدان معاشر ہونا ہے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, ماں باپ برا و صاحبتہ و بنی, یار بیلی تے بیٹے کوئی بھی نیڑے نہیں لگتا. قبر پھٹ گئی ہے, قبر کھل گئی ہے, بندہ کھلوتا ہے, ماں ول ویندا ہے, ماں دی آپو اپنا پتر, ابے ول ویندا ہے, باپ کہندا اج آپو اپنی. حتیٰ کہ کیفیت ہوئے گی, بندہ گمان کرے گا, بندہ خیال کرے گا, بلکہ کہے گا یا اللہ ساری دنیا بھی سڑ دیو تے ساڑ دے, مینوں کلے نو بچا. نفسا نفسی دا اور کی مان ہے؟ رب نفسی, اللہ میرے پتر تیاں میرے ماپے سارے جہنم وچ پانے نہیں پا دے, پر مینوں بچا لے. ایک کیفیت کوئی سکا نہیں بنتا, کوئی نیڑے نہیں لگتا. میری سرکار محبوب نے فرمایا, آقا فرماندے نے, دو خوبصورت نوجوان جدو بندہ کلا رہ جائے گا, سونے ملبوس, سونے لباساں چ ملبوس, دو نوجوان آ کے ایک سجے گٹوں پھڑ لے گا, گل سنیو دھیان نال, ایک کھبے گٹوں پھڑ لے گا, دوویں کہن گے آ چلیے جنت. کہے گا چل نہیں جنت بھی, پر یار میں تمہیں پہچانیا نہیں, میں پہچانیا نہیں, کون ہو تسی؟ جدو ماں نیڑے نہیں لگتی, باپ میرا خیر خواہ بنن لی تیار نہیں, اولاد میری سفارش لی تیار نہیں, تسی کون ہو میرے ایڈے سکے جنہاں نو میری جنت دی ایڈی فکر پئی ہے. اے کہن گے پلیا دنیا چ یاریاں لا کے اج پہچاندا نہیں. ایک کہے گا میں ماہ رمضان, دوجا کہے گا میں رب دا قرآن. قرآن کسے میدان وچ اپنے یار نو کلیاں اللہ دی قسم نہیں جے چھڈدا. پڑھدے ہوندے ہو, پڑھدے ہوندے ہو, سارے ہی پڑھدے ہو. اچھا ایک گل تے دسو, کنا چیر ہو گیا قرآن مکمل ختم کیتے ہیں؟ آ کوئی بزرگ ہون گے رمضان والے؟ ہفتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول. ہفتہ آندے نہیں ہویا تواڈے تے مینوں بھی رشک آن لگ پیا. اے عمل نے قابل رشک. اللہ جی کسی نے نیک عمل کردیاں ویکھو نا تے پھر دل دے اندر حسد نہیں کرنا, بلکہ نبی پاک نے فرمایا رشک کرنا ہے. اللہ ہن مینوں توفیق دے, میں انہاں تو اگے لنگنا. کئی سال ہو گئے, سال, پچھلا رمضان گزر گیا, سارا سال ہی لنگیا, ایک وارا بھی پورا نہیں پڑھیا گیا. مینوں لگدا ہے کئی ایسے بھی ہون گے زندگی لنگ چلی ہے پر اجے ایک وارا قرآن ختم نہیں کیتا. مینوں پتہ ہے معاشرے دا ہون گے, یقیناً ہون گے. زندگی گزر چلی, جڑی کتاب ساڈے واسطے آئی سی, ساڈے لی رحمت سی, برکت سی, شفا سی, نور سی, خیر سی, جنت دی گرنٹی سی, اور کامیابی دی ضمانت سی, اور روزیاں کاروباراں اولاداں دے اندر برکتاں دی ضمانت سی. زندگی گزر چلی ہے, ایک وارا بھی اجے تک قرآن مکمل ختم. کنا کو بھار ہے, کنا کو اوکھا کام ہے. جڑا بندہ روزانہ ایک سپارہ پڑھے, کنے چر چ قرآن ختم کر سکتا؟ مہینے چ. جڑا بندہ روزانہ ادھا سپارہ پڑھے, ادھا گھنٹہ لگ جائے, وہ کنے چر چ ختم کر دے؟ 2 مہینے چ. بولتے چھڈو. جڑا بندہ 1/4 سپارہ پڑھے, پائیا پڑھے, ربع, کیوں جی, وہ کنے مہینے چ؟ 4 مہینے چ. صرف 10 تو 15 منٹ جڑا روزانہ قرآن نو دے, صرف 10 منٹ 24 گھنٹے چ, وہ کنے مہینے چ ختم کر سکتا ہے؟ 4 مہینے چ. تے جڑا بندہ ایک رکوع پڑھے, 4 رکوع نے نا ایک پائیا دے اندر, جڑا بندہ ایک رکوع پڑھے سیدھا حساب ہے, وہ کنے چر چ قرآن ختم کر سکتا ہے؟ 1 سال. صرف 5 منٹ جڑا روزانہ قرآن, چلو بڑا بھی آستہ پڑھنا والا, میں کہنا کھلا ٹائم 10 منٹ جڑا آستہ آستہ اڑ کے پڑھ کے 10 منٹ روزانہ قرآن نو دیندا ہے نا, 1 سال قرآن مکمل پڑھ جاندا ہے.
سونے جے ایک سال وچ تیرا قرآن ختم نہیں نہ ہویا تو پھر بے برکتیاں دے گلے نہ کریا کر. پھر کسی نے تیرے گھر وچ کچھ نہیں کیتا، تو آپ کیتا جو کیتا ہے. ایک سال وچ قرآن ختم نہ ہویا، کیسا تعلق ہے قرآن دے نال؟ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ایک نسخہ دسن لگا. میں ممبر دے اتنے گرنٹی تے شورٹی نہ گلاں کر رہا. جڑا بندہ محنت مزدوری کرتا ہے نا، سمجھدا میری پوری نہیں پیندی، اوور ٹائم لاندا ہے. کتے جاب کردا ہے تے سمجھدا ہے جاب دے نال میری پوری نہیں پیندی، سائیڈ بزنس کردا ہے. میں کہنا چھڈ یار سائیڈ بزنس چھڈو، اوور ٹائم جیڑا 4-5 گھنٹے اوور ٹائم لانا نا 10 منٹ قرآن نو ود دینا شروع کر دے. اللہ دی قسم جے تیری مزدوری دی روٹین دی آمدنی چ رب نے برکتاں نہ پا دیتی، میرا گریبان پکڑ لینا. میں قسم چک کے گل کرنا پہ، اساں اینو سمجھیا ہی نہیں. اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی رحمت، نہ بھوک رہنی ہو نہ دکھ رہنے نے. کادے نال؟ قرآن روح دی غذا ہے. اور دوسری بات سنو، روح تے داغ لگ سکتا ہے. اس جویں جسم تے داغ لگتا ہے ایویں روح تے بھی داغ. جے روح تے داغ لگن تے داغ مٹانے نے. فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. جدوں کوئی مومن بندہ گناہ کر بیندا ہے نا، اللہ دی قدرت نال او دے دل دے اوتے ایک کالا نقطہ لگ جاندا ہے. اگر توبہ کرے داغ مٹ جاندا ہے. فرمایا توبہ کرو، روحاں تے داغ لگ گئے نے گناہاں نال. اے داغ دل تے نہیں، داغ روح تے لگدا ہے. توبہ کرو، روحاں دے داغ مٹاؤ. اے بھی روح دی ضرورت ہے. روح دی ضرورت ہے لباس. جویں جسم دی ضرورت ہے لباس، ایویں روح دی ضرورت ہے لباس. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی لباس التقوی ذالک خیر. ایک لباس او ہے جو تواڈے ستر نو چھپان دے، جو تانوں زینت عطا کر دے. اے جڑا جسم دا لباس. دوسرا لباس ہے تقوی دا. تقوی دا لباس جسم دا نہیں بلکہ تقوی دا لباس تواڈی روح دا ہے. روح نو تقوی دا لباس پہناؤ. تے تقوی دا لباس پہنان دا بڑا پیارا موسم آ رہا ہے. کیڑا موسم آ رہا ہے؟ رمضان. اینا دنوں چ نبی کریم علیہ السلام آ جڑا مہینہ شروع ہونے لگا نا شعبان دا، پاک پیغمبر علیہ السلام امہات المومنین ماواں ساڈیاں کہندیاں نے نبی پاک دی کیفیت انج ہوندی جویں کوئی بندہ کمر کس لیندا، لنگوٹا کس لیندا. جویں کوئی بڑا وڈا کام کرنا ہوئے نا، بڑا ہارڈ ورک کرنا ہوئے، نبی پاک دی کیفیت. اے جڑا مہینہ آ رہا ہے، نفلی روزے، نوافل دا اہتمام، صدقہ خیرات دی تیاری. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، تقوی دا مہینہ، تقوی حاصل کرن دا سب تو بڑا موسم آ رہا ہے. روحاں نو تگڑا تے سونا لباس پانے انشاءاللہ ایس رمضان وچ. کہو انشاءاللہ. کادا لباس؟ تقوی دا. کادا؟ فرمایا روزے رکھو. اللہ جی کی لبے گا؟ فرمایا تقوی. لعلکم تقوی لبے گا روزیاں دے نال. آؤ چوتھی گل کرن لگے ہاں. جسم کمزور بھی ہوئے تے کم چلے گا، پر روح کمزور ہوئی تے کم نہیں چلنا. حضرات اللہ دے کولوں دعا کریے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو روحاں دیاں کمزوریاں دور کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ روحاں دے داغ مٹان دی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال روحاں نو تگڑی غذا تیرے قرآن دے نال باہم پہنچان دی توفیق عطا فرما دے. اور میں قرآن دے بارے جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا، انہاں نو ازماؤنا ضرور ہے. کہو انشاءاللہ. نہ بھوک رہنی ہے تے نہ دکھ رہنے انشاءاللہ. اور آخری دعا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی فرمانا، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ. آمین بھی کہہ لو. اللہ حضرت شیخ القرآن دے درجات بلند فرما. میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ. میری پڑھدیاں ہی نکلے بھائی ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ. ملے پاک نبی دا بیڑا ہے، میرے ویر مسافر سوچدا رہا اس جگ تے کو پھیرا ہے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ
پڑھ چھڈو کم بن جائے گا انشاءاللہ. جمعے دی گھڑی ہے دعا کر رہے ہیں, آمین بھی کہنا ہے, نال کلمہ بھی پڑھ کے دسنا ہے. جدو آخری آوے سا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. اللہ مرد دم سب نو کلمہ نصیب فرما دے. ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ, ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ, سنگ پاک محمد میرا ہے, میرے ویر مسافر سوچدا رہا اس جگ تے کو پھیرائے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. اللہ دی کولو دعا ہے, نبی پاک دے دل تے سینے تے قرآن اتریا, پھر بھی رب دا حبیب دعاواں کریا کردا, او دعا اسی بھی کریے. اللہ قرآن پاک نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے. اللہ قرآن نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے. نبی پاک نے فرمانا اللہ قرآن نو میرے غم, میرے دکھ, میرے صدمے تے میریاں پریشانیاں تو نجات دا ذریعہ بنا دے. اللہ اپنی رحمت دے نال قرآن پاک دا ایسا ساتھ اور قرآن دیاں یاریاں سچیاں وفاداریاں والیاں نصیب فرما دے. اللہ قرآن نال وفا کرن دی توفیق عطا فرما, پھر قرآن دی جوابی وفا تے قرآن دیاں سچیاں یاریاں دے جو وعدے تو تے تیرے نبی نے کیتے نے, اللہ اپنی رحمت نال سانوں دا حقدار بنا دے.